السلام علیکم، کیسی ہیں آپ سب لوگ؟ اچھا، یہ جو بیڈ روم آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ میری بڑی بیٹی کا ہے، لیکن چونکہ اب دونوں چھوٹی بیٹیوں کے بھی ایگزامس نزدیک آ رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ ایک پڑھائی والا ماحول سب کے لیے سیٹ کر دیا جائے۔ اچھا، اس لیے میں نے بیڈ سے ہٹ کرنا ایک سادہ سا میٹرس نیچے بچھا دیا، جس پر 2-3 کوشنز وغیرہ رکھ دیے تاکہ آرام سے نیچے بیٹھ کر پڑھائی ہو سکے۔ ساتھ ہی ایک اسٹڈی ٹیبل اور ایک چیئر آلریڈی موجود تھی تاکہ بچوں کو سیدھا بیٹھ کر پڑھنے کی عادت ہو۔ اچھا، بیڈ چونکہ بہت زیادہ کمفرٹیبل ہے تو اس پر بیٹھ کر پڑھنے سے نیند آ جاتی ہے، اسی لیے چھوٹی بیٹیوں کو بھی سمجھا دیا کہ اب بڑی بہن کے ساتھ ساتھ انہیں بھی اس اسٹڈی سیٹنگ کا خیال رکھنا ہے۔ اچھا، آج چونکہ ایک شادی کے فنکشن میں جانا تھا تو میں نے رات کو ڈریسز نکال کر رکھ دیے تھے۔ تو سب سے پہلے چھوٹی بیٹی کا ڈریس ہے آف وائٹ کلر کا، اس کے چوڑے دامن اور بازو پر بہت خوبصورت آف وائٹ کلر کی لیس لگی، جس پر نفیس دھاگے اور ستاروں کا بہت ہی ماشاءاللہ دلکش کام ہے، اور اس کے ساتھ میچنگ کے یہی آف وائٹ کلر کے سینڈل ہے جس کے پر گولڈن سے نکلز لگے ہوئے، بڑا پیارا ڈریس ہے، اور میرا وہی جو میں لاسٹ ٹائم شادی پر پہن کر گئی تھی، گرین کلر کا سوٹ، اور اس کے ساتھ بلاک پرنٹ کا دوپٹہ ہے جس کی کناروں پر لیس لگی ہوئی ہے، ساتھ میں اسی کی میچنگ کی لائٹ کلر کے میرے پمپس ہیں۔ اچھا، چونکہ دوپہر کے فنکشن میں جانا تھا، میں نے اور میری بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی نے جانا تھا، بیچ والی بیٹی نہیں جا رہی تھی کیونکہ اس کے ایگزامس ہو رہے تھے، اور سارا بھی نہیں جا رہی تھی، بس میں نے اور زمل نے جانا تھا، اور ساتھ میں جو ہے نا ہسبینڈ نے جانا تھا۔ تو زمل کو میں عموماً سوتیلی بیٹی ہی کہتی ہوں، پیار محبت اور لاڈ میں۔ اچھا، مجھے اب جلدی اپنے سارے کام نپٹانے تھے تاکہ دوپہر کے کھانے سے دوپہر کے فنکشن سے پہلے میرا گھر کا کھانا بھی تیار ہو جائے، جو گھر میں موجود ہے کم از کم ان کے لیے تو کھانا میں نے تیار کر کے جانا ہی تھا نا۔ اچھا، جب بیٹیوں کی اسٹڈی اور بیٹیوں کا اسٹڈی روم سیٹ کرنے سے ریلیٹڈ بات ہو ہی رہی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ سے میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں کہ 5 باتیں، یہ مین 5 باتیں ہیں جو اگر آپ اپنی بیٹیوں کو سکھا دیں تو آپ کی بیٹیاں دنیا کے میدان میں کبھی پیچھے بھی نہیں رہیں گی، کبھی ہاریں گی بھی نہیں دنیا کے کسی میدان میں، اور کوئی ان کو کمزور سمجھ کر دبا نہیں سکے گا۔ تو سب سے پہلی بات جو آپ نے اپنی بڑی ہوتی ہوئی بچیوں کو سمجھانی ہے وہ یہ سمجھانی ہے کہ بیٹا آپ اپنی عزت خود کرو، اور کبھی بھی کسی سے خود کو کمتر مت سمجھو، کیونکہ جب آپ اپنی عزت خود کریں گے تو دوسرے بھی آپ کی عزت کریں گے۔ جب آپ کسی سے کمتر خود کو نہیں سمجھیں گے تو کوئی بھی آپ کو کمتر نہیں سمجھے گا۔ اچھا، بیٹی کو سکھائیں کہ اللہ نے ہر انسان کو عزت دی ہے، اور وہ اپنی خودی غیرت اور عزت کا خود خیال رکھے، خود اعتمادی کے ساتھ بات کرے، ڈر یا شرمندگی بالکل بھی محسوس نہ کرے۔ اور دوسری بات جو آپ نے سمجھانی ہے، انہیں کہنا ہے کہ ہر حالت میں علم حاصل کریں، ضروری نہیں کہ انہوں نے شادی کے بعد کوئی جاب کرنی ہے۔ ان بچیوں کو بتائیں کہ علم انسان کو باشعور اور با اختیار بناتا ہے۔ بیٹی کو سکھائیں کہ چاہے گھریلو خاتون بننا ہے یا جاب کرنی ہے، پڑھی لکھی ہونا بہت ضروری ہے۔ اگلے گھر میں جب آپ جائیں گی تو اگر آپ کی ایجوکیشن کا ایک لیبل آپ کے ساتھ ہوگا تو اس سے آپ کی رسپیکٹ میں اضافہ ہوگا، لہٰذا جیسے بھی حالات ہوں آپ اپنی بچیوں کو پڑھائیں اور اپنی بچیوں کا ذہن بھی پڑھائی کی طرف راغب کریں۔ اچھا، ایک اور چیز جو اپنی بچیوں کو سکھانی ہے، بچپن سے ہی چھوٹے چھوٹے کام خود کرنا سیکھیں، جیسے اپنے کپڑے سنبھالنا، کھانے کی چھوٹی چیزیں بنانا، چیزیں ترتیب سے رکھنا، اس سے ان کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا ہوگا اور خود انحصاری پیدا ہوگی۔ اور یقین کریں جو بچیاں ذمہ دار اور خود انحصار ہوتی ہیں نا تو وہ اپنی شادی شدہ لائف میں کبھی بھی مار نہیں کھاتی۔ اچھا جی، اور چوتھے نمبر پر جو سب سے اہم چیز ہے کہ بچیوں کو پیسوں کی سمجھ بوجھ پیدا کروائیں، یعنی انہیں بتائیں پیسوں کی بچت، پیسوں کا خرچ اور پیسوں کی قدر کی اہمیت دلائیں ان کو، اور چاہے ان کا جیب خرچ ہی کیوں نہ ہو اسے سمجھداری سے استعمال کرنا سکھائیں۔ اور بیٹیوں کو نمبر 5 پر جو بات سب سے اہم بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں اللہ پر بھروسہ اور خود پر اعتماد کرنا سکھائیں۔ بچیوں کو سکھائیں کہ مشکل وقت میں گھبرانا بالکل نہیں ہے۔ آنے والی لائف میں جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں یا کبھی والدین نہیں رہتے تو ایسے اوقات بھی آتے ہیں، لیکن بچیوں کو بتائیں کہ مشکل وقت میں ایک تو گھبرانا نہیں ہے بلکہ اللہ سے مدد مانگنی اور ہمت رکھنی ہے، اور کوئی بھی فیصلہ ہو کسی کے مرضی کے مطابق نہیں کرنا بلکہ سوچ کر سمجھ کر اور دعاؤں کے ساتھ خود اپنا فیصلہ لینا سیکھیں۔
ہاں، اور اگر کوئی فیصلہ لینے میں پر پرابلم آ رہی ہو، مسئلے مسائل آ رہے ہو، تو خاندان کے کسی سمجھدار بزرگ سے مشورہ لیں، بجائے اس کے کہ اپنی سہیلیوں سے مشورہ لیں، کیونکہ ان کی تو اپنی ایج ان کی ایج کی ہوگی، تو ظاہر ہے وہ مشورہ نہیں دے سکتی نا، جس نے ایک دنیا دیکھی ہے، جو سمجھدار بندہ ہے۔ تو یہ چیزیں آپ اپنی بچیوں کو سکھا دیں تو بس سمجھ لیں کہ آپ نے اپنی بچیوں کو مین پوائنٹ سکھا دیے ہیں دنیا میں گزارا کرنے کے۔ کیا پتہ مجھ سے کچھ باتیں مسنگ بھی ہو گئی ہوں، ظاہر ہے انسان ہوں، انسان سے کچھ باتیں مسنگ بھی ہو جاتی ہیں، یا بندے کو کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اتنے پیارے پیارے یوٹیوب چینلز ہیں ماشاءاللہ، اتنی پیاری پیاری خواتین ہیں، اتنے اچھے اچھے مشورے دے رہی ہوتی ہیں، آپ ان کے مشوروں کو پر ضرور عمل کیا کریں، کیونکہ اچھی بات سکھانا، اچھی بات اور سیکھنا، یہ دونوں ثواب کے زمرے میں آتے ہیں۔ چلیں جی، اب بہت زیادہ سنجیدہ ٹاپکس پر بات کر لی، اب آتے ہیں اپنے پسندیدہ ٹاپک دال چاول پر۔ یہ فیوریٹ ٹاپک اس لیے ہے کہ یہ والی دال چاول ہمارے گھر میں سب کو بہت بہت زیادہ پسند ہے، اور سارا ہاسپٹل جاتے ہوئے اسپیشل کہہ کر گئی تھی کہ امی آپ لوگ تو دوپہر کو فنکشن میں جائیں گے، لیکن ہمارے لیے آپ نے دال چاول بنانی، اور دال بھی کون سی، کالی والی دال، اسے ثابت مسور کی دال کو کالی دال کہتی ہے، حالانکہ اتنی بڑی ہو گئی ہے، ڈاکٹر بن گئی ہے، 2 بچے ہو گئے، اس کے باوجود جاتے ہوئے بڑے لاڈ سے کہتی ہے امی کالی دال بنائیے گا اور اس میں املی ضرور ڈالیے گا۔ تو لہٰذا میں نے جلدی جلدی سے گھر کے کام وغیرہ نمٹائے، باقی بھی گھر کی صفائیاں وغیرہ میں نے جلدی جلدی کی، لیکن ویڈیو شوٹ کرنے کا ٹائم نہیں تھا کہ میں کر سکتی۔ تو اب یہ دیکھیں میرے دال چاول تیار ہے، میں نے تھوڑے سے چکھے اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں کھا لوں، لیکن پھر شادی والا کھانا کون کھائے گا، وہ بھی تو کھانا لازمی ہے نا۔ دوسری طرف میں نے زمل سے کہہ دیا تھا کہ زمل یہ کپڑے پہن لو، کپڑے پہن کر تیار ہو جاؤ تاکہ میرے تیار ہونے میں ٹائم نہیں لگنا۔ خیر زمل کے بھی تیار ہونے میں ٹائم نہیں لگنا۔ جو ہماری سب سے چھوٹی بیٹی ہے نا زمل، یہ بالکل یقین کریں بالکل ہی بھولو سی ہے، بالکل ہی جلو سی ہے، جو اس کے لیے کپڑے لے آئے کہتی ہے امی ٹھیک ہے میرے لیے کپڑے صحیح ہیں، جو کر لے بس جناب اس نے پہن لینے، اس نے کپڑوں کے معاملے میں کوئی نخرہ نہیں دکھانا ہوتا۔ اور یقین کریں ابھی تک تو اس کے کان بھی نہیں سلے ہوئے، اتنی کوئی بھولو سی ہے، نہ اسے جیولری کا شوق ہے، نہ میک اپ کا شوق ہے، بس ایسی ایک کیوٹ کیوٹ سی بنی پھرتی ہے ماشاءاللہ۔ لیکن اس کے باوجود جتنی زیادہ کیوٹ لگ رہی ہوتی ہے، اتنی زیادہ میں اس کو جو ہے نا ستیلی بیٹی کے طعنے دیتی رہتی ہوں۔ اور یہ دیکھیں جی باتوں باتوں میں دال کا تڑکا تیار ہو گیا۔ میں نے پہلے آئل میں گولا مرچ ڈالی، ہلکی سی فرائی کرنے کے بعد اس میں نے ڈالا یہ کہتے ہیں لہسن باریک باریک کٹا، اس کے بعد زیرہ، اور جب یہ صحیح سے بن گئے کڑکڑانے لگے تو میں نے تڑکا لگا دیا، اور جو تڑکے کی شاندار خوشبو اور ہری مرچیں ڈال کر اتنی شاندار دال بنی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ماشاءاللہ۔ اس کے بعد میں نے سوچا میں آپ کو اپنا پلیٹر بھی تو تیار کر کے دکھاؤں نا، اپنا نہیں مطلب سب سے پہلے میں نے کہا ایمان کو پلیٹر تیار کر کے دوں، لیکن دل کی بات کہوں تو میں نے اس پلیٹر میں سے بھی 2 اسپونز کھا لیے تھے، کیونکہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، لیکن آپس کی بات ہے، شادی میں بھی تو کھانا کھانا تھا نا مزے مزے کا، اسی لیے میں نے کھانا نہیں کھایا۔ یہ بس میں نے تیاری بھی کرنی تھی، لہٰذا جلدی سے پلیٹر ڈیکور کیا ہوا آپ کو دکھانے کے لیے میں نے جلدی سے ایمان کے پلیٹ میں چاول ڈالے، ساتھ میں دال ڈالی، اور اس کے ساتھ میں نے ڈھیر سارا جو ہے نا سلاد ڈالا، اور ساتھ میں لہسن کا اچار، یہ آپ کے صحت کے لیے بہت زبردست ہوتا ہے لہسن کا اچار۔ اس کے بعد میں تیار ہونے کے لیے چلے گئی، ہم لوگ پہنچ گئے شادی میں۔ شادی میں ہم لوگوں نے ماشاءاللہ مزے مزے کے کھانے کھائے، اور جو ہے نا فش کھائی، میری فیوریٹ فش۔ اور یہاں پر اب میری آپ ستیلی بیٹی کو بھی دیکھیے گا، میری ستیلی بیٹی کی بھی پکچر آنے والی ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ وہ کیسی لگ رہی ہے۔ یہ دیکھیں جی میری ستیلی بیٹی، کتنا ستیلا پن چھلک رہا ہے اس میں، دیکھا ہے نا کتنی گندی بچی لگ رہی ہے۔ اینی ویز شادی سے گھر واپس آئے تو کار پورچ کا میں نے کہا دوبارہ آپ کو ہلکا سا ٹور کروا دوں۔ یہ دیکھیں میرے کار پورچ میں لالٹینیں ہیں، پرانے زمانے کی سرائی ہے، پرانے زمانے کی اینٹیک برتن لگے ہوئے، پرانے زمانے کے تالے ہیں۔ مجھے اینٹیک کلیکشن کا بہت زیادہ شوق ہے، مجھے چائے کی بھی بہت طلب ہو رہی تھی، میں نے چائے وغیرہ پی۔ اچھا اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں، اجازت دیں، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔